السلام علیکم، میں حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیائی حکمت بشیر احمد۔ میں نے پہلے بھی کافی نسخے دیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں اپنے کیمیا گر حضرات کے لیے جو کہ کیمیا کا شوقین رکھتے ہیں ان کے لیے پہلے بھی کافی نسخے دیے ہیں۔ آج میں آپ کو قیام فاسفورس کا ایک نسخہ توفتاً بتا رہا ہوں۔ یہ نسخہ میرے ہاتھ کا کیا ہوا عمل ہے۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے آپ نے ایک پوری بوتل لینی ہے سپرٹ میتھلیٹڈ، اس کی ایک بوتل لے لینی ہے۔ اس ایک بوتل کے اندر آپ نے 5 تولہ کافور ڈال دینا ہے۔ کافور 5 تولہ، ایک بوتل سپرٹ میتھلیٹڈ، اس کے اندر 5 تولہ کافور ڈال کر اس کو رکھ دینا ہے، وہ حل ہو جائے گا۔ ایک دن یا 2 دن پڑا رہنے دیں، وہ اچھی طرح حل ہو جائے گا۔ جب وہ اچھی طرح سے حل ہو جائے تو آپ نے ایک فاسفورس کی ڈلی 1 تولہ لینی، اس کو کسی روغنی پیالے میں یا روغنی کانچ کا یا روغنی کجی جو کہ روغنی ہو، اس کے اندر ڈال کر اوپر اس کے وہ محلول جو کہ کافور اور حل ہوا ہے سپرٹ میتھلیٹڈ میں، اوپر وہ ڈال دینا ہے تاکہ وہ اس کے اندر چھپ جائے۔ چھٹانک 1.5 چھٹانک اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور اس کو ہلکی سی، جیسے کہ کسی چیز کو پکاتے ہیں، ریت جنتر کے طور پر رکھ لیں یا ببل کی نرم سی آنچ پر، بالکل ہلکی ہلکی آنچ پر، تاکہ وہ محلول دھواں بن کر آہستہ آہستہ اڑتا رہے۔ جب وہ خشک ہونے پر آئے، یعنی کہ جب آپ کی یہ فاسفورس تھوڑی سی ننگی ہونے لگی تو اور محلول ڈال دینا ہے۔ اسی طرح سے تمام بوتل کو آپ نے ہلکی آنچ پہ ختم کرنا ہے۔ جب تمام محلول ختم ہو جائے گا، آپ نے بہت آہستہ آنچ پر پکانا ہے، یہ ذرا خیال رکھنا۔ جب تمام محلول ختم ہو جائے گا تو آپ کا یہ فاسفورس قیم النار ہو جائے گا، بے شعلہ ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اب یہ بے شعلہ ہے، یہ شعلہ نہیں دے گا۔ تو یہ آپ فاسفورس بنا لیں اور اپنے پاس رکھیں۔ اس فاسفورس کو آگے آپ جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ نسخہ بتا دیا کہ فاسفورس کا قیام کیسے کرنا ہے۔ بے شعلہ ہے، آگے اس سے آپ کافی نسخے بنا سکتے ہیں۔ اس سے آپ ہیرے تک کشتہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی اپنی چال ہے۔ میں آئندہ دوسری ویڈیو میں آپ کو اسی نسخے کی ایک اور چال دوں گا جس سے آپ ہیرے کا کشتہ بھی کر سکیں گے۔ تو پھر اگر میرا چینل آپ کو پسند لگے، میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو آن کر دیں۔ والسلام، آپ کا بھائی حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیائی حکمت بشیر احمد۔ تو پھر میں آخر میں آپ کو کہوں گا کہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا کریں، سب سے پہلے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجا کریں، پھر کسی کام کو ہاتھ لگایا کریں۔ یہ جو کیمیا گری ہے نا، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ملتی کسی بھی شخص کو۔ جس کو ملتی ہے یا تو اس کو یہ ٹھرک جو کیمیا گری کا ہے
یا تو اس کے اندر سے یہ ختم ہو جاتا ہے، یا وہ جنونی ہو جاتا ہے، یا وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس نے بھی یہ ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہاتھ سے بنا لیا اور اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھ سے بنتا ہوا دیکھا، وہ اس کے خود اپنے کام نہ بھی آئے تو وہ اس کا استعمال اگر وہ بھلائی میں نہیں کر سکا تو وہ گمراہ ہونے پر وہ بہت قانون کے مطابق بن گیا اور ذلیل و خوار ہوا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میرے بھائیو، جو بھی شخص کیمیا گری کا شوق رکھتا ہے، اس لیے اس کو اللہ اور اللہ کے نبی پر درود و سلام اور ہمیشہ نیک رستہ اور سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اگر میری کسی بھائی یا میرے دوست کو نسخہ پسند آئے تو کمنٹس میں مجھے بتا دیں۔ والسلام، آپ کا بھائی حکیم بشیر احمد، یوٹیوب چینل کیمیا حکمت بشیر احمد۔